اگر ایک صحابی کو ضرورت ہے کہ لوگ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، تو کیا دنیا میں کوئی پیر، ولی، خواجہ، غریب نواز ایسا ہو سکتا ہے جو صحابی سے بھی بڑے ہو اور ان کو دعا کی ضرورت نہ ہو؟ جو خود محتاج ہو کہ لوگ ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، تو ایسے محتاج سے کچھ طلب کرنا کیا عقل بھی اس کی اجازت دیتی ہے؟ اگر کوئی بادشاہ فقیر کے پاس جائے اور اس سے طلب کرے تو لوگ کہیں گے کہ پاگل ہو چکا ہے، تو وہ فقیر ہے، محتاج ہے ابھی آپ کی دعا کے، لہذا ایسے محتاج سے کچھ طلب کرنا نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے۔ اوپر سے مردوں سے کچھ طلب کرنا، فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے اور یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے، یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ مردے سے کچھ بھی طلب کرنا، چاہے وہ زندگی کی حالت میں دینے کے قابل تھے یا قابل نہیں تھے، کچھ بھی کسی مردے سے طلب کرنا، یہ کس کے دائرے میں آتا ہے؟ شرک کے دائرے میں آتا ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا کسی مردے سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے البتہ دعا کرنی چاہیے۔ جب آپ دفن کر کے آتے ہیں تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں ایک شخص کی تدفین سے فارغ ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تدفین سے فارغ ہو گئے تو صحابہ سے کہا استغفروا لاخیکم فانہ الان یسأل، اپنے بھائی کے لیے تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرو، ابھی اس سے سوال جواب ہوگا، ابھی فرشتے آئیں گے اور اس سے سوال جواب کرنا شروع کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے تعلیم کیا دی؟ دعا کرنے کی، استغفار کی۔ اب غور کریں کہ یہ کون تھے جن کے لیے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے مغفرت کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرو؟ یہ کوئی عام شخص تھے؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، یا تو کفار یا صحابہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کافر کے لیے اللہ کے رسول نہیں کہیں گے کہ مغفرت کی دعا کرو، تو یہ صحابی رسول ہے۔